تیسری آیت ہے جی یحسب ان مالہ اخلدا. یحسب حسبہ یحسب ہا سین با. آپ جانتے ہیں کہ جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں 6 ابواب ان میں سے ایک باب ہا ہے جسے ہم حسبہ یحسبو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب یہی مادہ ہا سین با باب سین سے استعمال ہوتا ہے حسبہ یحسبو، تو یہاں پر وہ باب سین سے استعمال ہوا ہے. تو حسبہ یحسبو گمان کرنا، وہاں بھی اس کے معنی گمان کرنا کی ہوتے ہیں. اس لیے جب آپ مختلف قراتوں کو سنتے ہیں تو آپ کو وہاں پر یحسبو ہی سننے کو ملتا ہے. تو یحسبو منصوب ہے اور آگے خبر آ رہی ہے انا کی اخلدہ، تو جملہ فعلیہ خبر آ رہی ہے اخلدہ یخلدو. اخلدہ یخلدو خا لام دال مادہ باب افعال سے یہاں پر استعمال ہوا ہے. باب تفعیل سے استعمال ہو تو خلدہ بن جاتا ہے، خلدہ یخلدو تخلیدن. یہاں پر اخلدہ یخلدو اخلادن. اور ثلاثی مجرد میں یہ باب نون سے استعمال ہوتا ہے خلدہ یخلدو خلودن. تو خلود کے معنی ہمیشہ رہنا کے ہوتے ہیں. تو میں ڈکشنری میں دیکھ رہا تھا کہ اخلدہ اور خلدہ اس کے معنی بھی ہمیشہ رہنا کے ہی کیے گئے ہیں. مالہ میں ابھی رفع میں پڑھ رہا ہوں، ابھی انا نہیں لگا رہا، تو میں اس کا ترجمہ اس طرح کروں گا کہ مالہ اخلدہ. اگر ہمیشہ رہنا کے معنی میں کریں تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا اس کے پاس، یہ ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر اس کے معنی، کیونکہ ایک ڈکشنری میں نے یہ بھی دیکھیں کہ اس کے معنی ہمیشہ رکھنا کے بھی ہیں، یعنی وہی لازم کو متعدی جب یہ بنا رہا ہے تو اس وقت ہم ترجمہ کریں گے اس کا کہ مالہ اخلدہ، اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. تو دونوں سے بڑا معنی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور بعض اوقات انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا. ہمیشہ رکھے گا کیا معنی؟ یعنی یہ مال ہے جو اس کا نام ہمیشہ رکھے گا، لوگ عرصے اسے یاد کریں گے. اب اس حوالے سے اگر دیکھیں تو آج قارون، اس کے خزانے کی بات ہوتی ہے، تو مال تھا جس کی وجہ سے اس کا نام ابھی بھی لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، قارون کا خزانہ مثال خزانے کے طور پہ دی جاتی ہے قارون کے. تو یہ بھی انسان کے اندر ایک آ جاتا ہے کہ اس کی بڑی بڑی آپ کہہ لیں کہ پلازے ہوں گے، اس کی بلڈنگز ہوں گی، اس کی پراپرٹی ہوگی، تو اس کا نام ایک عرصے تک جو ہے وہ اسے زندہ رکھے گا. تو یہ مراد بھی مرفوع کہیں گے. تو یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا یا اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا.